أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. سلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل مظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه عرضا من الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان: من ربك؟ يقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: ما هو الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام، بزرگان دین، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین گرامی، انسان دنیا کے اندر 6 سفروں سے گزرتا ہے. پہلا سفر اس کا عالم ارواح ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح کو، تمام روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا تھا، اور وہاں ساری انسانیت سے ایک وعدہ لیا گیا، ایک عہد و پیمان کیا گیا کہ اے روحو، تمہارا ایک بڑا لمبا طویل سفر شروع ہونے والا ہے، اور وہ سفر میں تمہیں آزمانے کے لیے دے رہا ہوں. بتاؤ، کیا تم وہاں جا کر مجھے یاد رکھو گے؟ کیا تم وہاں جا کر مجھے یاد کرو گے، میرا ذکر کرو گے؟ الست بربکم. تمام روحوں نے ایک زبان، ایک انداز سے کہا: قالوا بلا.
وہاں سے انسانیت کا سفر شروع ہوتا ہے. یہ پہلا سفر. دوسرا سفر عالم ارواح سے ماں کی کوکھ ہے. وہاں پر بھی اللہ دیگر فرشتوں کے ذریعے سے احساس دلاتے ہیں. ان قریب دنیا میں جانے والے ہو، بتاؤ تمہارا کھلانے والا کون، پلانے والا کون، جلانے والا کون، مارنے والا کون. ماں کی کوکھ کے اندر بھی بچہ اپنے انداز میں کہتا ہے قالو بلا، اے اللہ آپ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے، آپ ہی کی تو ذات ہے جو ہمیں عالم ارواح سے ماں کی کوکھ تک لائی، ماں کی کوکھ سے دنیا کی گود تک لے جائے گی، آپ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے. پھر اس کا تیسرا سفر دنیا کی گود ہے. مگر افسوس کہ دنیا کی گود میں آتے ہی انسان دنیا دار بن جاتا ہے اور دنیاوی اعتبار سے سوچنا شروع کر دیتا ہے. وحدانیت کا انکار، رسالت کا انکار، قرآن کا انکار، احادیث کا انکار اس کا شیوا بن جاتا ہے. وہ چاہتا ہے جو میں چاہوں وہ میں کروں، وہ نہ کروں جو رب چاہے، جو اللہ چاہے، جو رسول چاہے. اس سفر کے اندر انسان گھاٹے کے سودے میں پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اور اگلے جو 3 سفر اس کے لاحق ہیں ان سفروں میں اسے گمراہی، ذلت، رسوائی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. آج ہم تیسرے سفر میں ہیں. اس کے بعد کا ہمارا سفر ہوگا عالم برزخ، جسے قبر کا معاملہ کہتے ہیں. پھر وہاں سے ہمارا سفر ہوگا میدان محشر، جہاں حساب و کتاب ہے. پھر وہاں سے ہمارا سفر ہوگا یا تو جنت کی طرف یا تو پھر جہنم کی طرف. یہ آخری سفر ہوگا. میرے بھائیو، اسلام پر، اسلامیت پر 5 دور گزریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں. 5 دور گزریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں. پہلا سفر نبی علیہ السلام کے زمانے میں نبوت والا سفر تھا، جو کہ ختم ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. جو نبوت کا دعویٰ کرے جھوٹا، جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مکار، جو اس کا ساتھ دے وہ بھی جھوٹا، جو اس کے ساتھ چلے وہ بھی مکار. یہ سارے کے سارے دغا باز ہیں. یہ پہلا دور نبوت والا دور. دوسرا دور خلافت والا دور. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سفر شروع ہوا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ کر خلافت کا دور ختم ہو گیا. 2 دور گزر چکے. تیسرا دور ملوکیت و بادشاہت کا دور، خلافت عباسیہ، سلطنت عثمانیہ، یہ خلافت کا دور، یہ بھی دور ختم ہو گیا. چوتھا دور جو ہے وہ ظلم و بربریت کا، ظلم و بربریت کے ساتھ حکومت کرنے کا، جو آج کا دور چل رہا ہے. پھر آخری ایک دور آئے گا خلافت کا. جیسے میں نے گزشتہ جمعے کہا، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی. پھر وہ خلافت والا دور ہوگا. اور یہ دونوں دور آپس میں یوں اشارہ کر کے بتایا گیا، اتنے قریب ہیں. آج ہم چوتھے دور سے گزر رہے ہیں، جس میں ظلم و بربریت کرو اور حکومت کرو والا نعرہ ہے. آج ساری جگہ دیکھ لیں، خصوصی اعتبار سے ہمارے ملک میں، ہمارے ملک کی سیاست کو ہم دیکھ لیں، وہی نعرہ ان کی زبانوں پر، وہی جملہ ان کی زبانوں پر کہ ظلم کرو، حکومت حاصل کرو، سب کچھ تمہارا ہے. نبی علیہ السلام کی پیشن گوئیاں ہیں، نبی علیہ السلام کے اشارے ہیں. آج ہم دوروں کے اعتبار سے چوتھے دور میں، سفروں کے اعتبار سے تیسرے سفر میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. دونوں ہی بڑے مشکل ہیں، دونوں ہی بڑے مشکل مرحلے ہیں. اس میں انسان کو اپنے آپ کو اگر بچانا ہے 2 کام کرنے پڑیں گے.
قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا اور قرآن اور حدیث کو جاننے والوں سے تعلقات جوڑنے پڑیں گے۔ ایک تو قرآن کی سمجھ، قرآن کی فہم، حدیث کی سمجھ، حدیث کی فہم، یا ان کو جاننے والوں کے ساتھ میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے تعلقات، ہمارے دوستانہ، ہمارا یارانہ، جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوگی بہت مشکل ہے ایمان کا بچانا۔ وہ حدیث اس پر فٹ آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح ایمان کی حالت میں، کلمے کی حالت میں، شام ہوتے ہوتے ایمان غیر محسوس طریقے سے نکل جاتا ہے۔ کبھی مال کی بنیاد پر ایمان نکل جاتا ہے، کبھی عہدے کی بنیاد پر ایمان نکل جاتا ہے، کبھی بڑائی کی بنیاد پر ایمان نکل جاتا ہے، کبھی غصے کی بنا پر ایمان نکل جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ایمان کے ختم ہونے کی کیسے ہو سکتی ہیں؟ اگر ایک دنیا دار کے سامنے عہدہ رکھا جائے، ایمان رکھا جائے، وہ عہدے کو اپنائے گا۔ ایک ہی دنیا دار کے سامنے مال رکھا جائے، ایمان رکھا جائے، وہ مال کو اپنائے گا۔ اور ایک جس کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے، انانیت بھری ہوئی ہے، انانیت رکھا جائے، ایمان رکھا جائے، ایمان کو چھوڑ دے گا، تکبر کو اپنائے گا، انانیت کو اپنائے گا کہ میری عزت کم نہ ہو، میری شان و شوکت کم نہ ہو، جس کی بدولت ایمان کا سودا کیا جائے گا، آج ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، ہر ایک کو مرنا ہے، کل من علیہا فان، تمام چیزوں کو موت ہے، تمام چیزوں کو موت ہے۔ جو دنیا میں آیا جانے کے لیے آیا ہے، جو پیدا ہوا، جو آیا ہے، وہ مر کر رہے گا، کسی کو بقا نہیں ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف تنہا اللہ کی ہے، اللہ کی ذات باقی ہے، ورنہ ساری انسانیت ختم۔ موت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ موت سے انسان بھاگ نہیں سکتا۔ انسان تدبیریں اپناتا ہے کہ میں نہ مروں، دوائیاں استعمال کرتا ہے، میں نہ مروں، ڈاکٹروں سے مشورے لیتا ہے، میں نہ مروں، مگر پھر بھی موت آ ہی جاتی ہے، موت پکڑ کر ہی رہتی ہے، کوئی بچ نہیں سکا۔ واقعہ مشہور ہے، سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا۔ سلیمان علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں، ایک بندہ آتا ہے، اجنبی انسان کوئی جانتا نہیں، اور آ کر سلیمان علیہ السلام کے بازو بیٹھتا ہے اور مجمع میں سے ایک انسان کو گھورنا شروع کرتا ہے، ایسے تیز نظر سے دیکھتا ہے کہ وہ انسان ڈر جاتا ہے، وہ خوف کھانے لگتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے یہ آپ کے بازو جو بندہ بیٹھا ہے وہ مجھے گھور رہا ہے، میرے دل میں خوف پیدا ہو رہا ہے، آپ ہوا کو حکم دیں مجھے کہیں اور چھوڑا ہے، میں یہاں بیٹھ نہیں سکتا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کے مطابق ہوا کو حکم دیا۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ساری مخلوقات پر تھی، اللہ کی طرف سے عنایت تھی، اللہ کی طرف سے فضل تھا۔ ہوا نے لے جا کر پہاڑوں پر، ایک بڑے پہاڑ پر اسے چھوڑ دیا۔ یہ جیسے ہی پہاڑ پر پہنچا ہے، وہ بندہ وہاں پر انتظار میں ہے، یہ حیران ہو گیا، ارے یہ کیا نہ ملا، اسی انسان سے بچنے کے لیے میں یہاں تک سفر کر کے آیا، یہ مجھ سے پہلے یہاں کیسے پہنچ گیا؟ ہمت کر کے کہا کہ تو کون ہے؟ تجھ سے بچتے بچاتے میں یہاں تک آیا ہوں، تو مجھ سے پہلے آ گیا، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں ملک الموت ہوں، اللہ نے تیری روح قبض کرنے کا حکم چند سیکنڈ پہلے مجھ سے کہا گیا کہ فلاں پہاڑ پر، فلاں چوٹی پر ایک میرا بندہ آئے گا، وہاں تجھے اس کی روح کو قبض کرنا ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تو سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہے، سلیمان علیہ السلام کی نصیحتیں سن رہا ہے،
میں سوچ ہی رہا تھا کہ تجھے اللہ نے یہاں پہنچا دیا، بلکہ موت نے تجھے یہاں پہنچا دیا، موت نے تجھے یہاں پہنچا دیا۔ تو موت انسان کو جہاں بھی انسان چلا جائے آ کر رہے گی، وہ معاملہ الگ ہو جائے گا، وہ منظر الگ رہے گا کہ جب انسان کی موت اس کے سامنے آتی ہے۔ آج ہم موت سے گھبراتے ہیں، گھبرائیں گے تب بھی مرنا ہے، گلے لگائیں گے تب بھی مرنا ہے۔ وقت ہوتا ہے کہ انسان دنیا کو الوداع کہہ رہا ہوتا ہے، وہ منظر ہوتا ہے، وہ منظر عجیب منظر ہوتا ہے۔ قرآن نے اس کی تشریح فرمائی ہے، قرآن نے تب اس کی تشریح فرمائی ہے کہ جب موت کا وقت کسی انسان کے سامنے آ جاتا ہے، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، اس کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا۔ انسان جب اپنے سامنے ملک الموت کو دیکھتا ہے، فرشتے کو دیکھتا ہے، بلکہ انسان کی جب موت کا وقت آتا ہے، نافرمان کی موت جب ہوتی ہے، جس نے اللہ کو بھول کر زندگی گزارا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں قبر کے سوالات ہیں، بے تیاری کرو اللہ کی رضامندی کے ساتھ، تو بعض لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے؟ ارے تین ہی تو سوال ہیں، آسان سے سوال ہیں، من ربک ما دینک من نبیک، یہ تین ہی سوال ہیں، سرسری انداز میں بول دیتے ہیں، مگر وہاں جواب ہمارے دماغ سے، ہمارے زبان سے نہیں، جو ہمارے دل میں ہے اس کے ذریعے سے نکلے گا۔ دل میں دنیا، زبان پر دنیا، دل میں دینداری، زبان پر دینداری، دل میں مال کی محبت، زبان پر مال کی محبت، جو دل میں بسا ہوا ہوگا وہی زبان سے نکلے گا۔ وہ آخرت کا مرحلہ ہے، وہ آخرت کا مرحلہ ہے۔ نافرمان کی روح قبض کرنے کا جب موقع آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اسرائیل جاؤ اور جا کر اس کمبخت روح کو نکال کر لاؤ۔ بڑے بڑے فرشتوں کے ساتھ اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں انسان کے پاس میں، اور جیسے اس کے سامنے آ گئے، اب وہ دنیا سے بے خبر، دنیا کی کوئی چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں، دنیا کے سامنے پردے پڑ جاتے ہیں، آخرت کے سامنے جو پردے ہیں وہ اڑ جاتے ہیں۔ اب وہ انسانوں کو نہیں، جنات کو دیکھ رہا ہے، شیاطین کو دیکھ رہا ہے، فرشتوں کو دیکھ رہا ہے۔ ادھر بیوی کہتی ہے میں تیری شریک حیات ہوں، 50 سال تیرے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، نہ اسے کوئی ہوش نہیں۔ شوہر کہتا ہے میں تیرا شوہر ہوں، میں تیرا شوہر ہوں، میری اطاعت میں تیری جنت ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کوئی خبر نہیں، مجھے کوئی واسطہ نہیں۔ بیٹا کہتا ہے میں آپ کی اولاد ہوں، بیٹی کہتی ہے میں آپ کی اولاد ہوں، ہمارے رونے سے آپ بلک جایا کرتے، آپ جاگ جایا کرتے، آج کیا ہو گیا؟ آج یہ ہوا ہے کہ ایک پردہ اٹھا ہے اور ایک پردہ گرا ہے۔ جیسے ہی ملک الموت نظر آئے، اب اس کی روح بدن کے اندر دوڑنا شروع کرتے ہیں۔ جب روح بدن میں دوڑتی ہے وہ ایک آواز کو اپناتی ہے جسے ہم غرغرہ کہتے ہیں، غرغرہ کہتے ہیں، وہ روح کی آواز ہوتی ہے، روح کانپ کر دوڑنا شروع کرتی ہے، نافرمان روح جسے کہا گیا۔ اب اس روح کے لیے ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بہت بڑے ہتھوڑے لے کر آتے ہیں۔ ایسا ہتھوڑا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اگر وہ ہتھوڑا زمین پر مار دیا جائے، زمین 70 گز نیچے دس جائے گی۔ ساری دنیا کی انسانیت، سارے جنات، سارے مل کر اسے ہلا نہیں سکتے، ویسے ہتھوڑے مگر ہمارے آنکھوں سے اوجھل لا کر اس روح کو مارنا شروع کرتے ہیں۔ دنیا ہی میں یہ عذاب جس کی وجہ سے انسان تڑپتا ہے، جس کی وجہ سے انسان تڑپتا ہے، بلکتا ہے، مگر اسرائیل ایسا فرشتہ ہے، رحم و کرم اس کے اندر نہیں، مہربانی اس کے اندر نہیں، دیا اس کے اندر نہیں، سخت مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بنایا، بڑا سخت مزاج ہے۔ سارے فرشتوں کے اندر مہربانی ہوگی، حالانکہ فرشتے ان تمام چیزوں سے پاک،
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو بڑا سخت مزاج بنایا ہے، کوئی اس کے اندر رحم نہیں ہے۔ اب ایک ایک جگہ مارا جاتا ہے جس کی وجہ سے تکلیف سے انسانیت کی روح کانپ جاتی ہے۔ پھر انگوٹے کے ذریعے سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے، اور ایک ہی دفعہ انسان مرتا نہیں، جگہ جگہ اس کی روح کو روکا جاتا ہے اور پٹائی کی جاتی ہے، مارا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کاش تو اللہ کو راضی کر لیا ہوتا، یہ معاملہ تیرے ساتھ نہ ہوتا، کاش نبی کی مان لیا ہوتا، یہ معاملہ تیرے ساتھ نہ ہوتا۔ جگہ جگہ رکا کر مار کر اس کی روح کو آخر میں قبض کیا جاتا ہے۔ سب سے آخر میں روح جہاں سے نکلتی ہے وہ آنکھیں ہیں، اسی لیے مرنے والوں کی آنکھیں ہمیشہ کھلی رہتی ہیں، ہمیشہ کھلی رہتی ہیں تاکہ وہ دیکھیں اپنے آنکھوں سے۔ من چاہی زندگی گزارنے کا نتیجہ دنیا میں دکھا دیا جاتا ہے، وہ دیکھیں اپنے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، ابھی قبر کے حوالے نہیں ہوا ہے، الغرض روح نکال لی گئی، اب اس روح کو آسمانوں پر بھیج دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی آسمانوں پر وہ روح پہنچتی ہے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ کہا نافرمان کی روح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے نہ لانا، اسے اسی کی طرف بھیج دیا جائے واپس۔ آسمان کے دروازے نافرمان کی روح کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ آج دروازے کھلے ہیں، ہاتھ اٹھاؤ اللہ کہو، یہ دعا آسمان چیرتی ہوئی جاتی ہے۔ پکارنے والے ہونے چاہیے، بلانے والے ہونے چاہیے، مگر جب مر جاتا ہے روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے ہیں، دوبارہ اس روح کو واپس کر دیا جاتا ہے، وہ روح اس انسان کے سرہانے بیٹھ جاتی ہے۔ حدیث کی بات سنا رہا ہوں، کوئی ناول نہیں بتا رہا، کوئی کہانی نہیں سنا رہا، بخاری و مسلم کی حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اب سارے لوگ رو رہے ہیں کہ میرا فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، وہ روح کہتی ہے مجھ پر نہ رو، اپنے آپ پر رو، تمہارے ساتھ میں بھی یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ آج مجھ پر آنسو بہانے سے کوئی فائدہ نہیں، مگر اس کی آواز کسی کو نہیں سنائی دیتی، اس کی روح پر فرشتے بار بار پھٹکار اور لعنتیں برساتے رہتے ہیں۔ پھر جب اسے نہلانے کے لیے لایا جاتا ہے روح اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ کہتی ہے ارے مجھے کہاں لے جا رہے ہو، میرے جسم کو کہاں لے جا رہے ہو، مجھے نہ نہلاؤ، مجھے نہ نہلاؤ، چیخ چیخ کر روح کہتی ہے، مگر سننے والا کوئی نہیں۔ آج اللہ نے طاقت دی ہے، گرم ٹھنڈ کا ہمیں احساس ہے، مگر جب روح نکل گئی بدن سے کسی چیز کا احساس نہیں۔ اب جب کفنایا جانے لگتا ہے روح کہتی ہے کہ نہ کفناؤ، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں تیری بربادی ہو، تیری خرابی ہو، شیاطین خوش ہونے لگتے ہیں کہ بہت اچھا کیا کہ ہمارے لشکر میں تو آ گیا۔ یہ کہہ کہ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے روح جنازے کے اوپر بیٹھ کر زارو قطار روتی ہے، مگر نہ کسی کو سنائی دیتا ہے نہ کسی کو دکھائی دیتا ہے، اور ویسے ہی اسے لے جا کر قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ چوتھا سفر انسانیت کا ہے۔ جیسے ہی قبر کے اندر اسے ڈال دیا گیا، اسے سلا دیا گیا، اوپر سے ٹنوں منوں مٹی اس کے اوپر لاد دی گئی۔ اب انسان مٹی ڈالتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ کہہ کر انسان ہاتھ جھاڑ کر نکل جاتے ہیں۔ اب وہاں سے اس کا اصل معاملہ شروع ہوتا ہے۔ یہ قیامت کا منظر اسی کو کہا جاتا ہے، قیامت کا منظر اسی کو کہا جاتا ہے۔ جب انسان مر گیا وہاں سے اس کی قیامت شروع ہے۔ دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فیاتیہ ملکانہ فیجلسانہ، دو فرشتے آتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں، روح کو بٹھاتے ہیں، بلکہ میت کو اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے۔ جیسے ہی کوئی بندہ 40 قدم نکل گیا اب اس روح کو اس کے بدن میں ڈال دیا جاتا ہے، مگر وہاں کی زندگی الگ زندگی ہے، یہاں جیسی زندگی نہیں ہے۔ جیسے میں نے 2 جمعے پہلے کہا، اگر دنیا کے اندر وہ معاملات ہوتے، کسی کو آواز دی جا سکتی تھی، کسی کو بلایا جا سکتا تھا، مدد طلب کی جا سکتی تھی، مگر قبر کا گھڑا ایسا گھڑا ہے
وہاں کوئی ساتھ آنے والا نہیں، نہ بیوی آئے گی، نہ بچے آئیں گے، نہ مال و دولت، نہ حکومت جس پر یہ اتراتا ہے، کوئی چیز ساتھ میں آنے والی نہیں ہے، سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ، اب اسے بٹھایا جائے گا، بٹھانے کا انداز، ان منکر نکیر کے آنے کا انداز ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ فرشتے جب آتے ہیں اپنی اصلی حالت میں نافرمان کے پاس آتے ہیں۔ فرما برداروں کا معاملہ تو الگ ہے، فرما برداروں کے لیے اللہ نے بشیروں و نذیرہ بنایا، یعنی نذیرہ نافرمان کے لیے، بشیرہ فرما بردار کے لیے ہے۔ ایک ہی فرشتے ہیں، نام بدل دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مگر نافرمان کے پاس جو فرشتے آتے ہیں اپنی اصلی حالت میں آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میت پر کوئی عذاب نہ ہوتا، کوئی عذاب نہ ہوتا، منکر نکیر کی اصلی حالت بتا دیا جاتا، یہ ہزاروں عذابات سے بڑھ کر عذاب ہو جاتا۔ اب اندازہ لگائیں، اس کے علاوہ بھی عذابات انتظار کر رہے ہیں۔ فَيَقُولَانِ مَن رَّبُّكَ، وہاں یہ پہلا سوال ہوتا ہے بتا تیرا رب کون تھا؟ اب دنیا میں نماز کے ساتھ زندگی گزری نہیں ہے، نہ نماز کی پابندی، نہ روزوں کی پابندی، نہ احکام خدا بندی کی پابندی، نہ کسی سنت کی پابندی، زبان پر ایک لفظ آتا ہے لا ادری لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ اب یہ کہہ کہ دوسرا سوال نہیں ہوگا، بلکہ اس پر عذاب کے دہانے توڑ دیے جاتے ہیں، اس انسان پر، اس میت پر عذاب کے دہانے توڑ دیے جاتے ہیں کہ تجھے اس سوال کا جواب پتہ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم جواب دے دیں گے، وہاں پر ہماری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ جیسے دنیا میں زندگی گزری ہے ویسے جوابات زبان پر آئیں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آم کی گٹلی زمین میں بوئیں اور سیب کے لیے دعا کرتے رہیں، ایپل کے لیے دعا کرتے رہیں، اللہ میں نے آم کی گٹلی ڈالی ہے، آپ ایپل پیدا کر دیں، آپ سیب پیدا کر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بویا جائے گا وہی تو پھل آئے گا۔ آپ کھیتوں میں دھان ڈالیں اور گیہوں کا انتظار کریں، دعائیں کرتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، ہو سکتا ہے کیا؟ جو آپ بوؤ گے وہی فصل اگے گی۔ تو دنیا فصل بونے کی جگہ ہے، اعمال کی فصل، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، اذکار کے ذریعے فصل بوئی جائے، اب مرتے ہی اس کا صلہ، اس کا بدلہ ہمیں نظر آئے گا۔ وہاں زبان ہماری نہیں چلے گی، اللہ جو چاہیں گے، جیسی زندگی گزری ہوگی ویسے الفاظ زبان پر آئیں گے، بندہ کہے گا لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ پھر عذابات دیے جائیں گے، لمبا زمانہ، پھر اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ فرما بردار تو جھٹ سے کہہ دے گا، نافرمان کے لیے مسئلہ ہے، وہ کہے گا لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے اس کا جواب۔ پھر اللہ کی طرف سے پھٹکار۔ بعض روایتوں میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور، پردے ہٹا کر، جہاں نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں گنبد خضرا کے اندر، پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، تمام پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کا چہرے انور بتایا جاتا ہے۔ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، بتا یہ کون ہے جن کو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا؟ کتنا منحوس وہ انسان ہوگا، وہ میت ہوگی، دو جہاں کے سردار کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، کہے گا کہ لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ اس کا آخری مرحلہ تھا، اب یہاں سے معاملات ختم۔ اب فرشتوں سے کہا جائے گا آؤ اس پر مسلط ہو جاؤ۔ سب سے پہلا جو عذاب احادیث مبارکہ کے اندر لکھا ہے، ننھے عزدے اس پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ آج اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ، آج اپنے مال پر بڑا گھمنڈ، آج اپنے عہدے پر بڑا گھمنڈ، تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ قارون بھی اتراتا تھا، فرعون بھی اتراتا تھا، فرعون نے تو کہا انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں، مجھ سے بڑا کوئی خدا نہیں۔ کیا ہوا؟ میت، اس کے میت کو، اس کے جسم کو مٹی نصیب نہیں ہوئی ہے۔ آج انسان اتراتا ہے، خبر میں ڈال دیا گیا
24 گھنٹے کے اندر اس کے سارے انتڑیاں جو پیٹ کے اندر ہیں وہ پھٹ جائیں گی، پاخانے کے راستے سے کیڑے نکلنے شروع ہو جائیں گے جو اور دیگر کیڑوں کو دعوت دیں گے، اور اس میں اس کی قبر میں کیڑے آئیں گے، بچھو آئیں گے۔ 24 گھنٹے کے اندر اس کے جسم کی حیت بدل جائے گی۔ 3 دن کے اندر چہرہ، جس چہرے کو آج انسان سنوارنے میں گھنٹوں لگا دیتا ہے، وہ عورتیں جو شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر میک اپ کرتے ہوئے اتراتی ہیں میں کتنی خوبصورت ہوں، کتنوں کو میں نے زنا کرنے پر مجبور کیا ہے۔ میری بہنیں سنیں کان کھول کر، میرے بھائیوں سنو کان کھول کر کہ اس چہرے کو بنانے میں کتنا ہمیں وقت لگتا ہے، ہم کیا کیا سنوارتے ہیں۔ 3 دن کے اندر ہمارے سارے چہرے کی بناوٹ بگڑ جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے انسان کی ناک کا نقشہ بدل جائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ میری ناک نیچے نہیں ہونی چاہیے، کچھ بھی ہو جائے، 1000 بندے مر جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، رشتے ختم ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، میری ناک نیچی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ناک جو 2-3 دن کے اندر اپنا نقشہ بدل دے گی۔ جس چہرے پر ناز تھا، جس خوبصورتی پر ناز تھا، چند دن گزرے ہیں، 2 دن بھی نہیں گزرے ہیں، اس چہرے کا سارا نقشہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور 3 دن گزرے، ناخن انسان کے بدن سے الگ ہو جائیں گے۔ اور 3 دن گزرے، انسان کا پیٹ پھول جائے گا۔ 17 دن میں، محض 17 دن میں انسان کا پیٹ پھول کر پھٹ جائے گا۔ اب سارے کیڑے مکوڑے اس پر مسلط، اپنی غذا کے انتظار میں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ نے کیڑوں کی غذا بنانے کے لیے انتظام کر دیا اگر ہم نافرمان ہیں۔ کیڑے اپنی غذا کے انتظار میں ہماری قبروں میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں غذا ہماری کب ملے گی؟ اگر ہم نافرمان تو ان کی غذا بننے کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو۔ مرنا سب کو ہے، مر گئے تو معاملہ ختم، مر کر مرنا نہیں، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ 90 دن کے اندر سارے ہڈیاں اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر الگ ہو جائیں گی۔ 1 سال میں سارا جسم مٹی میں مل جائے گا، کنت ترابا کے مانند ہو جائے گا۔ یہ انسان کی حقیقت ہے، اور انسان اتراتا ہے۔ ارے وہ دولت کہاں گئی جس کو جمانے کے خاطر اللہ کو ناراض کیا تھا؟ وہ خوبصورتی کہاں گئی جس کو بچانے کے خاطر اللہ کو ناراض کیا تھا؟ آج کا نوجوان جب اس سے کہا جاتا ہے ارے نوجوان، جوانی اللہ کو پسند ہے، دنیا کو بھی پسند ہے، اللہ کو بھی پسند ہے، تو اللہ کی پسند والی جوانی کو جی کر دیکھ لے، اللہ کیسے تیرے لیے راستے ہموار کرتے ہیں۔ تو نوجوان کہتا ہے زندگی ہے، اس میں مزے کر کے جائیں گے، یہ کہہ کر نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنے چہروں سے ہٹاتے ہیں، اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر انسان مسکراتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت کو ناپاک نالیوں میں بہا کر شیشے میں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ افسوس ہے ایسے انسان پر جو یہ کرنے سے پہلے یہ پیدا نہ ہوا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا کہ سنتوں کا جنازہ نکال کر مسکرایا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کل قیامت کے دن آئیں گے اور پوچھیں گے گریبان پکڑ کر، کیا تجھے میرا طریقہ پسند نہیں تھا؟ کیا میرا چہرہ تجھے پسند نہیں تھا؟ میرا لباس تجھے پسند نہیں تھا؟ میرے بھائیو، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ جو جب نبی آ کر پوچھیں گے کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس میں۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، تجھی سے سکندر صفات بہارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کتنے جنازے ہم اٹھاتے ہیں، کبھی احساس نہیں ہوتا، اور ہم کبھی موت کو یاد بھی نہیں کرتے ہیں۔ اچانک موت آئے گی، یاد رکھیں، ساری پلاننگ، ساری سازشیں، ساری تدبیریں ناکام فیل ہو جائیں گی، موت آ کر دبوچ لے گی۔ انسان سوچتا ہے ایک کاروبار کھڑا کروں گا، ایک بزنس کھڑا کروں گا، بڑی بڑی گاڑیاں لوں گا، ایک بڑا محل خریدوں گا، سارے ارمان دفن ہو کر رہ جاتے ہیں جب موت آتی ہے۔ سارے ارمان دفن ہو کر رہ جاتے ہیں، کچھ کر ہی نہیں پاتا انسان۔
اب یہ عالم برزخ کی زندگی ہے، عالم برزخ کی زندگی ہے، وہاں پر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، انسان مجبور ہے، بے بس ہے۔ پھر معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہو رہا ہے، اور اگلا مرحلہ ہے میدان محشر کا۔ وہ قیامت تک، جب قیامت قائم ہوگی پھر میدان محشر میں جانا ہوگا۔ اس وقت تک قبر کے جو عذابات ہیں، اللہ کی پناہ ہیں۔ اللہ نے اس لیے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ انسان اور پتھروں کے ذریعے سے آگ کو دہکایا جائے گا، آگ کو سلگایا جائے گا، اور وہ انسان نافرمان انسان ہوگا جو دنیا میں اترا کر چلتا ہے، مال کو سب کچھ سمجھتا ہے، عزت کو سب کچھ سمجھتا ہے، دولت کو سب کچھ سمجھتا ہے، عہدے کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کو ہم راضی کر لیں، اللہ کو منا لیں۔ اللہ کی رضامندی نماز میں ہے، دین کو مضبوطی سے تھامنے میں ہے، شریعت میں کامیابی ہے، دنیا داری میں ناکامیابی ہے۔ یاد رکھیں، جب انسان شریعت کو چھوڑ دیتا ہے وہ دنیا کو اپنا لیتا ہے، جب دنیا کو اپنا لیا اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہے، اس کی دنیا بھی ختم، آخرت بھی ختم ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک ہمیں موقع دیا ہے، اس موقع کو ہم غنیمت سمجھیں۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے پچھلی کو نہ دیکھیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہیں، یا اللہ پچھلی جیسی بھی گزری ہے تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے۔ اللہ کو بڑا پیار آتا ہے۔ بوڑھا بڑھاپے میں جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کو پیار آتا ہے، جوان جوانی میں جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کو پیار آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں دیکھو آخر آ ہی گیا میرے پاس، تم گواہ رہنا میں نے معاف کر دیا ہے، میں نے مغفرت کر دی ہے۔ اللہ گواہ بنا کر مغفرت فرماتے ہیں، گواہ بنا کر مغفرت فرماتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اللہ کے سامنے توبہ نہیں کی، اللہ کو راضی نہیں کیا، اللہ کو ہم نے نہیں منایا، میرے بھائیو آخرت کے مسئلے بڑے خراب مسئلے ہیں۔ اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کے آخرت کے نمونے ہمیں دنیا میں بتایا جا رہا ہے، آخرت کا نمونہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اب جگہ جگہ کتنے ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ انسان کو ایسے مار رہا ہے جیسے درندہ ہے۔ وہ مناظر بتائے جا رہے ہیں۔ جب دنیا کا یہ عالم ہے، آخرت کا کیا عالم ہوگا؟ یہاں سب کچھ موجود ہے، رشتہ دار ساری چیزیں موجود، مگر پھر بھی یہ حال ہو رہا ہے۔ وہاں تو کوئی ہمارے ساتھ میں نہیں ہوگا، کوئی ہمارے ساتھ میں نہیں ہوگا۔ اس وقت کو ہم سوچیں، اس لیے کہا جاتا ہے جب رات میں سونے جاؤ تو لائٹ بند کر کے، آف کر کے، تنہائی میں کمرے میں دریچے سارے کے سارے بند کر دو، اور تھوڑی دیر کے لیے ہمت کر کے بیٹھ جاؤ اور سوچو یہ میری قبر ہے۔ اب تھوڑی دیر میں منکر نکیر آئیں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ ان کے سوالات کا کیا جواب ہوگا؟ ہم تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں۔ میرے بھائیو، یہ سوچنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ آج گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، زنا کو زنا نہیں سمجھا جاتا، چوری کو چوری نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بعض مسلمان گناہ کو گناہ سمجھ کر رہے ہیں۔ آج گناہ کو گناہ سمجھ کر کیا جا رہا ہے۔ پتہ ہے جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ بول کر کمانا حرام ہے، مگر پھر بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث یاد کریں، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ جب ایک چیز حرام کا پتہ چل گیا، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، نشہ حرام ہے، مگر پھر بھی ایسے نوجوان، ایسے مسلمان ہیں جو نشے میں مبتلا ہیں، پتہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے، شراب حرام پھر بھی پی رہا ہے، نشہ حرام پھر بھی کر رہا ہے۔ کسی حرام کے پتہ ہونے کے بعد، جاننے کے بعد اس عمل کو کرنا ایمان کو نکال دینے کے برابر ہے۔ گویا وہ انسان یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، یہ اپنے اعمال سے بتانا چاہتا ہے۔ انسان نے خنزیر کھا لیا، عمل کر لیا، اسی سے مرتد نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا،
بلکہ چند ایسے چیزیں بھی ہوتے ہیں جن کے ظاہر کرنے سے بھی انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فعلی، زبان سے بولنا، اور ایک ہوتا ہے قولی، عمل کر کے بتانا، اور ایک فعلی زبان سے بول کر بتانا۔ یہ دونوں گمراہی کے ذریعے ہیں۔ بعض لوگ کر کے بتاتے ہیں، بعض لوگ بول کر بتاتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا حرام کو حرام جاننے کے باوجود کرنا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے۔ پتہ ہے زنا حرام ہے، پھر بھی انسان زنے میں لگا ہوا ہے، زنا کر رہا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اس کا ایمان سینے سے نکل کر ہوا میں لٹکنا شروع کر دیتا ہے۔ جب تک وہ انسان اس گناہ میں مبتلا رہے گا اس کے سینے میں ایمان نہیں رہے گا، اس کے دل میں ایمان نہیں رہے گا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان اس درمیان مر گیا اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہے، ایمان والوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی نہیں ہے۔ کتنی بڑی سخت بات ہے، ذرا یاد رکھیں۔ جب تک اس گناہ میں مبتلا ہے ایمان سینے سے نکل کر ہوا میں لٹکتا ہے، جب وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے دوبارہ ایمان داخل ہو جاتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں اس وقت موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، اگر ایسے وقت میں ہماری موت آ گئی اللہ ہم تمام کی عبادت فرمائے تو میرے بھائیو آج ہم وعدہ کریں کہ انشاءاللہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہم نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اتنا بڑا مجمع ہے، جمعہ کی نماز ہو گئی مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ ہم جمعہ کے مسلمان نہیں ہیں، ہم دن کے 24 گھنٹے والے مسلمان ہیں۔ اذان ہو گئی دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق نماز سے ہوگا۔ جیسے ہی اذان دنیا کو آپ ٹھوکر مار کے دیکھو اللہ اسی دنیا کو تمہارے قدموں میں لا کر ڈالے گا۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے جانے لگے، 100 اونٹوں کا انعام رکھا کفار مکہ نے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ بہت بڑا مال تھا، کروڑوں کی یہ پراپرٹی سمجھو، 100 اونٹ کا مل جانا۔ سراقہ بن مالک دوڑتے ہوئے آئے، گھوڑا لے کر آئے، پتہ لگا لیا غارے سور سے نکل کر جا رہے تھے، قریب تھا کہ پکڑ لیتے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ دو، تمہارا پیچھا نہیں کروں گا۔ دعا کی، گھوڑا نکل گیا، پھر قریب گئے، 3 دفعہ ایسے ہی ہوا۔ جب پتا چلا کہ اب کی بار گیا تو میں مر جاؤں گا، کہنے لگے آپ مجھے واپس چھوڑ دیں، میں خود بھی واپس جاؤں گا، جو اس طرف آ رہے ہیں انہیں بھی روکوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے قریب بلایا، اور بلا کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی وقت میں وہ ایمان قبول کر لیا تھا انہوں نے، بعض کہتے ہیں کہ بعد میں ایمان قبول کر لیا۔ الغرض نبی علیہ السلام نے فرمایا اے سراقہ اس وقت کو یاد کر جب قیصر و کسریٰ جو سپر پاور اس وقت میں سمجھے جاتے تھے، جیسے آج سمجھا جاتا ہے امریکہ کو سپر پاور، حالانکہ نہیں ہے، اس وقت میں حقیقی معنوں میں قیصر و کسریٰ سپر پاور تھے، ساری دنیا اس سے ڈرا کرتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے سراقہ اس وقت کو یاد کر، کیا منظر ہوگا کہ تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن، سونے کے کنگن جو سب سے زیادہ قیمتی تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ویسا بھی ہوگا کہ وہ تو سپر پاور ہے اور اس کے کنگن میرے ہاتھ میں، مجھ جیسے ادنا انسان کے ہاتھ میں وہ کنگن آ بھی سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کیا خوب منظر ہوگا، بشارت سنا دی۔ نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، خلافت صدیقی آئی، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، کچھ نہیں ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قیصر و کسریٰ فتح ہوا، وہاں کا سارا بیت المال میں وہاں کا خزانہ آیا، وہاں کا مال آیا اور لا کر مسجد نبوی کے سامنے ڈھیر لگا دیا گیا۔ سراقہ بن مالک بوڑھے ہو چکے، بیمار، موت کے انتظار میں بستر پر پڑے ہوئے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی، عمر میرے بعد میں جب قیصر و کسریٰ فتح ہو جائے اس کے کنگن سراقہ کو پہنانا، یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، یہ پیشن گوئی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سراقہ کہاں ہے، سراقہ کو بلایا جائے۔ صحابہ کہتے ہیں موت کے انتظار میں بستر پر پڑا ہوا ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں جاؤ، 2 لوگ جاؤ اٹھا کر لاؤ،
آج میں بتانا چاہتا ہوں میرے نبی کی ایک ایک بات سچی ہے. ساری انسانیت جھوٹی ہو سکتی ہے, میرے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. دو لوگ صحابی گئے, جا کر سراقہ بن مالک کو اٹھا کر لایا گیا. مسجد نبوی ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے ہیں, کیسر و کسریٰ کے خزانوں کی ڈھیر لگی ہوئی ہے. کہتے ہیں کنگن تلاش کیے جائیں, کنگن تلاش کیے جائیں. سارے صحابہ نے مال کو ڈھونڈا, کنگن نظر نہیں آتے. کہتے ہیں امیر المومنین کنگن نہیں ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا, میرے نبی کی زبان سے بات نکلے اور وہ جھوٹی ہو جائے, ہو نہیں سکتا, تلاش کیا جائے. دوبارہ تلاش کیا جاتا ہے, آخر کسریٰ کے کنگن وہ ملتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت, پیشن گوئی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سراقہ وہ تمہیں بات یاد ہے جب تو 100 اونٹوں کی لالچ میں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا اور میرے آقا نے کہا تھا سراقہ کسریٰ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. سراقہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. کہا یاد ہے عمر, کیسے بھول سکتا ہوں. کہا اپنا ہاتھ بڑھا, اپنا ہاتھ آگے کر. سراقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں. امیر المومنین چل کر آ کر وہ کنگن سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں پہناتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھ میرے نبی کی ہر بات سچی ہے اور پکی ہے. میرے بھائیوں, آج دنیا داروں کی باتوں پر, سیاست دانوں کی باتوں پر ہمیں یقین کہ وہ دعوے کرتے ہیں مجھے چنا, میں اگر جیت کر آ گیا فلاں کام کروں گا, فلاں کام کروں گا. ہمیں یقین ہو جاتا ہے مگر نبی کی باتوں پر ہمیں یقین نہیں ہے. میرے بھائیوں, یہی ہمارے سب سے بڑی خرابی ہے. جس دن دو جہاں کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین آ گیا, ہمارے لیے اللہ فتوحات کے دروازے کھول دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات کو سچا مان کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایماندار بن کر زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.